ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی خدمات کا جو جماعت احمدیہ نے عالم اسلام کے لیے سر انجام دیں۔ گزشتہ اپنے چند پروگرام سے ہم تذکرہ کر رہے تھے جماعت احمدیہ کے ساتھ ہونے والی پرسیکیوشن کا، اور 1973 کے حالات کا بالخصوص ہم نے تذکرہ کیا، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1974 کے جو حالات ہیں ان کے پس منظر کے طور پہ ان کا تذکرہ کرنا ضروری تھا۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ کے اس اعتبار سے بھی ہم ان سنگ میل جماعت احمدیہ کی تاریخ، بلکہ یقیناً یہ کہنا چاہیے کہ دنیا کی تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور 1974 کے حالات جو ہیں وہ صرف جماعت احمدیہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے 1974 کے حوالے سے جو ربوہ میں بعض واقعات پیش آئے، اور اس کے علاوہ جو ایک بڑا واقعہ جسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں پیش آیا، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مکرم محترم مولانا عبدالباسط شاہد صاحب، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے مکرم محترم مجیب الرحمان صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ السلام علیکم جی صاحب، لائن پہ آپ؟ وعلیکم السلام جی سر، میں یہ ایک اور بات یہاں پہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر مختصر قبل اس کے کہ ہم اسمبلی کی کارروائی کے چھپنے کے حوالے سے بات کریں، اگر آپ مختصر طور پہ یا بیان کر دیں کہ اسمبلی میں دراصل ہوا کیا تھا، وہ بات کس طریقے سے پیش کی گئی، ہماری طرف سے کون لوگ پیش ہوئے، اگر کچھ اس کا بتا سکتے ہیں تو۔ ہوا یہ تھا کہ جی یہ ہمارے حفیظ پیرزادہ صاحب اس وقت لاء منسٹر تھے، انہوں نے قرارداد اسمبلی میں پیش کی کہ جی اسمبلی کی ایک خصوصی کمیٹی بنا دی جائے جس میں سارے اسمبلی کے اراکین ہوں، اور اس میں جماعت احمدیہ کو بلایا جائے کہ وہ آ کے بھٹو صاحب دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ جی ہم ان کے خلاف کوئی یک طرفہ فیصلہ نہیں کر رہے، ہم ان کو پورا موقع دیں گے۔ یہ طریقہ بن گیا ہوا ہے دنیا کو بتانا کہ پورا موقع دیں گے۔ پورا موقع دینا تھا تو پتہ لگ جاتا، بھٹو صاحب اس اسمبلی کو کاروائی کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر دیتے، پتہ لگ جاتا کیا ہوا۔ اس اسمبلی کے کاروائی کے بارے میں پہلا فیصلہ یہ کیا گیا کہ اسمبلی کی کاروائی جو ہے خفیہ رکھی جائے گی۔ ان کا شاید یہ کہنا ہے کہ جی اگر خفیہ نہ رکھتے تو شاید فساد ہو جاتا۔ فساد تو مولوی ہمیشہ ہی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر دنیا حقیقت جاننا چاہتی تھی اور یہ موقع دینا چاہتے تھے اور دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ بھی ہم نے ان کو پورا موقع دے دیا، ان کے پاس ہماری باتوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ایک بات ہو جاتی کہ چلو جی وہ شرعی تھا، غیر شرعی تھا، قرآن کے خلاف تھا یا قرآن کے مطابق تھا یا نہیں تھا، اسمبلی نے ایک فیصلہ کر دیا ان کو پورا موقع دینے کے بعد۔ تو یہ شور تو یہ مچایا جا رہا تھا کہ پورا موقع دیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے رسمی کارروائی بھی کی، لیکن اس کو خفیہ رکھا، پہلی بات۔ دوسری بات، جب انہوں نے یہ اسمبلی میں بلوایا جماعت احمدیہ کے وفد کو، تو اس سے پہلے انہوں نے کہا جی آپ اپنا ایک تحریری بیان بھی بھیج دیں۔ وہ تحریری بیان جماعت احمدیہ کی طرف سے گیا اور وہ محضر نامہ کے نام سے اب چھپ چکا ہے۔ یہ ہمارا بیان تھا، یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے وہ بیان عدالت میں پڑھا، اور وہ بیان جب پڑھا تو میں ذاتی شاہد ہوں اس بات کا، اسمبلی میں تو کوئی جا نہیں سکتا تھا، میں اسمبلی کے سیکرٹری صاحب سے کاغذات کے ایکسچینج کے سلسلے میں ملتا رہتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی مجیب صاحب، مرزا صاحب نے جو بیان پڑھا ہے تو بڑے جلال کے ساتھ پڑھا، بڑا مزہ آ گیا۔ تو اس کا اثر تو یہ تھا، وہ بیان جو ہے وہ تو شاید نہیں کرتے۔ اس کے بعد اسمبلی کی جب کارروائی شروع ہوئی تو اسمبلی کی کارروائی میں یہ تو جب چھپے گی تو لوگ دیکھیں گے۔ بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا، میں بھی آج کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ مخفی نہیں رہتی۔ اب اسمبلی کی کارروائی میں سوال کیا ہوتے رہے کہ جی آپ احمدیوں کا غیر احمدی مسلمانوں کے ساتھ رشتے نہیں کرتے، آپ ہمارے جنازے نہیں پڑھتے، آپ نے پارٹیشن کے وقت قادیان کے بارے میں اپنا موقف الگ سے بیان کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ساری باتیں اگر غیر مسلم قرار دینے کے لیے کافی تھیں
تو پھر وہ لوگ جو کسی جو بعض اوقات لوگ برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے تو ان کو آپ کافر قرار دے دیں گے. وہ لوگ جو پاکستان کی تحریک کے مخالف تھے کہ انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، یہ الزام ہمارے اوپر لگایا، تو پھر جنہوں نے مخالفت کی تھی اور ڈنکے کی چوٹ کی تھی اور جو تاریخ میں ریکارڈ میں موجود ہے، پھر وہ سارے حراری اور سارے جماعت اسلامی والوں کو غیر مسلم قرار دے دیں گے. کوئی بات تو کچھ اور ہو رہی تھی لیکن وہاں سوال کچھ اور ہو رہے تھے. بہرحال وہ ایک لمبی بات ہے، میں ساری کارروائی کا آپ کو پس منظر بیان کروں گا تو بہت بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن وہ کارروائی جو ہوئی اس کارروائی کو پوشیدہ رکھا گیا اور وہ کارروائی شائع نہیں کی گئی، اور ہمیں بھی وہ شائع کرنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی بھی شائع نہیں کر سکتا تھا. اور اسمبلی میں وہ کارروائی ٹیپ ریکارڈ بھی ہوئی تھی، اس کا اسکرپٹ بھی تیار ہوتا تھا، اور روزمرہ کی کارروائی کا اسکرپٹ تیار ہو کے ممبروں میں تقسیم کیا جاتا تھا تاکہ وہ پڑھ لیں. تو حضرت مرزا ناصر احمد صاحب پیش ہوئے، خلیفۃ المسیح ثالث، ان کے ساتھ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب پیش ہوئے جو اس وقت جو اس وقت وقف جدید کے ناظم تھے. ان کے ساتھ حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر پیش ہوئے جو ایک ہمارے بڑے مشہور جو ہیں ماہر لسانیات بھی تھے اور بہت اچھے وکیل تھے، وہ پیش ہوئے. اور مولانا دوست محمد صاحب شاہد اس میں پیش ہوئے، اور مولوی ولطاف صاحب بھی اس میں، یہ وفد وہاں پر پیش ہوا تھا. تو اس وفد کے سربراہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے ان سے سوال کیے جاتے تھے، وہ جواب دیتے تھے. وہ جب کارروائی چھپے گی تو دیکھیں گے پھر کون کیا کہتا ہے. اٹارنی جنرل صاحب نے اس قدر کوشش کی کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو اس بات پر لے آئے کہ ہم آئینی لحاظ سے ترمیم کر سکتے ہیں، اور یہ جو مذہبی آزادی کی شک ہے جو آرٹیکل 20 ہے اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے. اٹارنی جنرل بڑے سینئر وکیل تھے، اٹارنی جنرل تھے، ان کو قانون پتہ ہونا چاہیے تھا، جانتے ہوں گے، بڑے طریقے سے سوال کر رہے تھے. لیکن حضرت خلیفۃ المسیح ثالث جس طرح سے جواب دے رہے تھے، کوئی قانون پڑھنے والا دیکھنے والا پڑھے اور دیکھے تو سمجھے کہ یوں لگتا تھا کہ وہ ہمارے اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں ایک طفل مکتب ہیں، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث قانون کی زبان نہیں بول رہے تھے لیکن قانون کی روح کے اوپر جو بات کر رہے تھے وہ سننے سے تعلق رکھتی تھی. کارروائی شائع ہوگی تو لوگ دیکھیں گے، ابھی تو پردہ اخفاء میں ہی ہے. تو اسی طرح سے اٹارنی جنرل 3 دن تک جرا کرتے رہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کسی طرح سے کہہ دیں کہ ہم دوسرے مسلمانوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے نہیں کہہ کے دیا. وہ امام راغب کی جو تعریف تھی کفر دون الکفر اور ایمان فوق الایمان اور ایمان دون الایمان کہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک معنوں سے کافر، ایک معنوں سے مومن ہونے من کفر کے ارتکاب کے باوجود آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مومن ہی رہتا ہے. یہ ساری باتیں اٹارنی جنرل جانتے تھے لیکن حضور سے کہلوانے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ بالکل پلینلی کہہ دیں کہ جی ہم سارے مسلمانوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں. جب اخیر میں بحث ہوئی تو اٹارنی جنرل صاحب یہ کہنے لگے مجھے مرزا صاحب کی بات سمجھ نہیں آئی، یہ کیا بات ہوئی کہ ایک معنوں میں کافر ایک معنوں میں مسلم. اور پھر انہوں نے علامہ اقبال کا ایک فقرہ کوٹ کیا اور کہتے جی علامہ اقبال نے کہا کہ ہر فقہ کا طالب علم جانتا ہے کہ کفر کم تر از کفر بھی کوئی چیز ہے. تو وہ وہی بات تھی جو دون الایمان. تو حالانکہ ان کو پتا تھا کہ ہم جب کسی کو کافر کہا گیا کہیں پر اگر تو کفر کم تر از کفر والی بات تھی. وہ 3 دن کوشش کرتے رہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کسی طرح یہ کہہ دیں کہ جی مسلمان بندے ایبسلیوٹلی یا مطلقاً وہ کافر ہو گئے. حضور نے نہیں کہا، حضور جو اصل بات تھی قرآن و سنت کے مطابق بیان. تو وہ تو کارروائی شائع ہوگی تو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ صاحب. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کارروائی ابھی تک چھپ کیوں نہیں سکی، یا جو ہمارے سامنے کارروائی موجود ہے ابھی تک جو بعض علماء نے چھاپی ہے اس میں وہ کس حد تک اتھینٹک ہے؟ 37 سال ہوئے ہیں اس کارروائی کو، اب سے 38 سال ہونے لگے. تو 37-38 سال میں یہ کارروائی اس لیے نہیں چھپی کہ قانوناً یہ مخفی رکھی گئی. اس کو شائع کرنے کا اختیار، اس پردہ اخفاء کو چاک کرنے کا اختیار صرف اسپیکر قومی اسمبلی کو ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. لہذا اگر کوئی کسی نے کارروائی شائع کی ہے تو وہ فرضی کارروائی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اسمبلی کی کارروائی شائع ہو چکی ہے تو پوچھنا چاہیے ان سے کہ بھائی صاحب یہ کب شائع ہوئی، کس نے شائع کی، کس کی اتھارٹی سے شائع ہوئی.
اگر ان کے پاس کوئی ایسی کاپی ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی نے شائع کر دی ہے تو پھر وہ ہمیں بتائیں. جہاں تک مجھے معلوم ہے ہم کوشش کرتے رہے ہیں, ہم یہ مطالبہ کرتے رہے کارروائی شائع کرو, مولوی اس بارے میں بالکل چپ کر گیا. مولوی نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ شائع کر دو. لیکن ابھی پچھلے دنوں مجھے یہ پتہ لگا کہ لاہور ہائی کورٹ میں کینیڈا کی کسی یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے اپنے ایک ریسرچ تھیسس کے لیے تحقیقات کی غرض سے قومی اسمبلی کی کارروائی مانگی جو اس کو نہیں ملی. تو پھر وہ چلا گیا لاہور ہائی کورٹ میں, اس نے ریٹ کی کہ قومی اسمبلی کو ہدایت کی جائے کہ مجھے اس 74 کی کارروائی کی کاپی مہیا کی جائے. وہاں پر جہاں تک مجھے علم ہے قومی اسمبلی کے سیکرٹری نے یہ بیان داخل کیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے پردہ اخفاء کو ہٹانے کا حکم جاری کر دیا ہے اور اب ہم اس کو شائع کرنے کا بندوبست کر رہے ہیں. یہ 2010 کی بات ہے, بلکہ میرا خیال ہے 2010 کی بات ہے. 2010 میں یعنی چند مہینے ہوئے ہیں اس بات کو. تو انہوں نے کہا جی ہم اس کا شائع کرنے کا انتظام کر رہے ہیں. تو جو شائع ہوگی تو دیکھیں گے. 37 سال میں اس میں کتنی کارروائی محفوظ رہی, کتنی کو دیمک کھا گئی یا نہیں کھا گئی, اور اگر واقعی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی تو کتنی مکمل ہے یا نہیں مکمل ہے. جب شائع ہوگی تو پھر یہ ہم کہہ سکیں گے کہ وہ کتنی اوتھینٹک اور کتنی مستند ہے یا نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مرحلے پر ایک خبر آئی تھی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں کہ ظفر احمد انصاری صاحب اس کارروائی کو ایڈٹ کر رہے ہیں. تو مولوی ابوالعطا صاحب نے الفرقان میں اس کے اوپر اپنا احتجاج شائع کیا تھا کہ یک طرفہ طور پر ایڈٹ کرنے کا کیا مطلب ہے. اگر آپ کارروائی میں کوئی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تو ہمارا آدمی ساتھ ہونا چاہیے. ہم اس میں فریق تھے. اس کے بعد کچھ پتہ نہیں لگا کہ ایڈٹ ہوئی یا نہیں ہوئی. تو بہرحال ایک تو یہ تھا, پتہ نہیں وہ جو شائع ہو رہی ہے خدا کرے کہ وہ صحیح. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ وہ اصل کارروائی پوری کی پوری من و ان صحیح شائع ہو جائے, بلکہ اس کے ٹیپ ریکارڈ بھی شائع ہو جائے. تو اگر شائع ہوں گے تو اب اگر شائع ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اسمبلی کس حد تک کامیاب رہی ہے اس کارروائی کو محفوظ رکھنے میں, اس کو شائع کرنے میں. ابھی تک تو یہی ہے کہ ابھی شائع نہیں ہوئی. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں حتمی ہے, درست ہے, اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ شائع ہو چکی ہے تو وہ بالکل ہی ایک ایسی بات کرتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے, اور ان سے کہیں جی لائیں دکھائیں وہ کون سی کارروائی شائع ہوئی ہے. بالکل ابھی تک شائع نہیں ہوئی. اگر شائع ہوگی تو پھر دیکھیں گے. اس وقت ہم پھر دیکھیں گے کون کتنے پانی میں ہے اور کون پھر کس طرح سے بات کرتا ہے. ہم ان کو بتائیں گے کہ وہاں پر کیا کچھ. میں نے آپ کو بتایا کہ اٹارنی جنرل صاحب کی کیا درگت بنی وہاں پر, اور وہ مفتی محمود صاحب لولاک میں بیان شائع کروایا کہ میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی تھی. اور الطاف حسین جو تھے اردو ڈائجسٹ کے مدیر تھے, انہوں نے لکھا کہ ساری کارروائی میں جو تھا وہ پروسیجر کو یہ قلم ایک طرف رکھ دیا گیا اور بڑی غیر قانونی طریقے پر یہ کارروائی ہوئی. وہ ساری باتیں ہوں گی جب کارروائی شائع ہو جائے گی. ابھی تو یہ ہوا میں فائر کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مجیب صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ. مل صاحب جس طرح بھی مجیب الرحمان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ سارے حالات کو بیان کیا ہے اور اس کے علاوہ اس کارروائی کا بھی ذکر کیا. اگر دیکھا جائے تو یہ سارا جو 74 کا جو حالات ہیں, جتنے بھی واقعات ہیں, ان کا ایک بڑا مقصد تو یہ تھا کسی طریقے سے جماعت احمدیہ کی ترقی کو روکا جا سکے. جماعت احمدیہ جو خدمات کر رہی ہے ان کو روکا جا سکے. اسلام کی خدمات ابھی بھی جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے بڑھ چڑھ کر دیکھا جائے تو کر رہی ہے ساری دنیا میں. تو میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کی کس طرح رہنمائی فرمائی اور جماعتی ترقیات کے حوالے سے کیا کوئی کمزوری پیش آئی ہے؟ جماعت پہلے سے بڑھ کر کام کرتی چلی گئی. یہ ہم دیکھ چکے ہیں جو تفصیل بیان کی ہے محترم مجیب صاحب نے کہ یہ ایک بہت بڑا ابتلا تھا جماعت کے لیے. اس وقت کے علماء اور سیاسی لیڈر اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ جھوٹ اور سچ جس طرح بھی ہو اس جماعت کو ختم کیا جائے. جھوٹ کا ذکر آ چکا ہے سمدانی رپورٹ کے حوالے سے کہ کس طرح سے انہوں نے غلط طور پہ یہ مشہور کیا کہ وہاں پر انسانوں کی زبانیں کاٹ دی گئی ہیں, ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ کسی کو ضرب شدید بھی نہیں آئی. یعنی اتنا جھوٹ بولا گیا. پھر پروپیگنڈے کا اتنا زور تھا, اتنا اس میں شور مچایا گیا, اتنی اس میں دھول اڑائی گئی پروپیگنڈے کی کہ قومی اسمبلی ایک کمیٹی کی شکل میں کام کر رہی ہے اور کسی کو صحیح بات کہنے کی جرت نہیں ہوئی.
یعنی یہ صرف تعصب اور ضد اور جہالت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس وقت اتنی دہشت گردی کی صورت پیدا کر دی گئی تھی کہ نہ جانے ہمیں کیا ہوگا اگر ہم نے سچی بات کر دی. اور جماعت کے لیے یقیناً اس میں بہت خوف کا مقام تھا، ابتلا کی صورت تھی، امتحان کی صورت تھی. اور اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ وقار کی طرح آپ نظر آئے. میں سمجھتا ہوں جو حضور کا اس وقت کا طریق تھا، جس طریق پہ آپ نے ریئیکٹ کیا ہے، صرف وہ ایک چیز دیکھ لی جائے تو احمدیت کی صداقت کا ایک ثبوت بن جاتا ہے. ہمارے وہاں حیدرآباد کی بات ہے، میں ان دنوں حیدرآباد میں تھا، تو ایک دوست تھے وہ جو لاہور فریق ہے ہمارا، ان میں سے وہ احمدی ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے تو ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہا ہے، اپنے پرانے دوستوں سے، کہ تم خلیفۃ المسیح کی مسکراہٹ جو ہے وہ مجھے بتاؤ کیسے ہو سکتی ہے. میں اس کو ایک معجزہ سمجھتا ہوں. اور کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مصنوعی مسکراہٹ ہوتی ہے. میں انہیں کہتا ہوں چلو مصنوعی مسکراہٹ پیدا کر کے بتاؤ، جو ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے فرمایا کہ دشمن ہماری مسکراہٹ چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دشمن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہماری مسکراہٹ نہیں چھین سکے گا. کیا 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 بات ہے، کیا بات ہے. یعنی عجیب نظارہ ہے. لوگوں کو گجرانوالے میں بڑا نقصان ہوا. مجھے حضور بڑا گہری نظر سے اس چیز کو دیکھ رہے تھے. جماعت کا حضور کا بڑا یکجانب دو کالوں والی صورت تھی. تو حضور کے اپنی نوٹ بک میں یہ سارے جو نقصان اس وقت ہوا ہے اس کا حضور کی اپنی نوٹ بک میں لکھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ جہاں جہاں فساد ہوئے ہیں کل جگہ 357 ہیں، کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کتنے شہداء ہیں، کتنے زخمی ہیں، مساجد کتنی متاثر ہوئی ہیں، لائبریریاں، یعنی سارا یہ حضور کے اپنے ہاتھ سے اپنے نوٹ بک میں لکھا ہوا یہ سارا ریکارڈ موجود تھا. اس وقت لوگ بڑی بری حالت میں، کسی کا بزنس ختم ہو چکا ہے، جلا دیا گیا، کسی کا کوئی عزیز مارا گیا، کسی کا بچہ نہیں مل رہا ہے. ہر طرح کی تکلیف تھی، ہر طرح کی مشکل تھی. اور لوگ ملنے کے لیے آتے تھے. حضور نے ان دنوں سینکڑوں سے روزانہ ملاقات کی ہے. اور ہوتا یہ تھا کہ لوگ اندر جاتے ہوئے حضور سے ملاقات کے لیے بڑے مغموم ہوتے تھے اور پتہ لگتا تھا کہ بیچارے یہ بڑی مشکل سے آ رہے ہیں. لیکن جب حضور سے مل کے نکلتے تھے ان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہوتی تھی. یہ عجیب بات ہے. یعنی وہ مسکراہٹ جو حضور کے چہرے پر تھی وہ صرف یہی نہیں کہ حضور نے اپنے چہرے پہ سجا رکھی تھی یا حضور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید تھی، وہ مسکراہٹ حضور آگے تقسیم کر رہے تھے، آگے بانٹ رہے تھے. تو تسلی اور اطمینان ملاقات کے بعد جو حاصل ہوتا تھا وہ لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. یہ کیفیت جو ہے میں نے دیکھی ہے، ضرور دیکھی ہے. یہ ایک ایسا ایک یعنی انقلابی چیز تھی جو عام طور پہ دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. جماعت پہ اتنی مشکل، اتنا ایسا ابتلا کا دور، ایسا امتحان، اور پھر لیکن اس کے مقابل پہ حضور کا یہ طریق، حضور نے اس کو بڑا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، میں سمجھتا ہوں اس کی تفسیر تھی کہ یہ کتنا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں. اگر خدا تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے، حضور نے دعاؤں کے لیے خاص تحریک فرمائی ان دنوں میں، درود شریف پڑھنے کی تلقین فرمائی، استغفار کی تلقین فرمائی، لاحول پڑھنے کی تلقین فرمائی، نفلی روزے رکھنے کی تحریک فرمائی، جماعت کو اصلاح کی طرف توجہ دلائی، تربیت امور کی طرف توجہ دلائی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ اور یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، یہ ساری باتیں ضروری تھیں. لیکن خود حضور نے اپنا جو حضور کا نمونہ تھا، دعا کے لیے بھی حضور اتنے مصروف تھے کہ کئی رات مسلسل آپ نے جا کے گزاری ہے. آپ نے ایک جگہ گھر میں بیان کیا کہ میں نے 3 دن تو منصورہ بیگم سے یعنی اپنی بیگم سے بات کرنے کی بھی فرصت مجھے نہیں ملی. یعنی اتنی زیادہ مصروفیت تھی. لیکن اس کے باوجود، اس سارے امتحان کے باوجود، اس سارے ابتلا کے باوجود حضور کے چہرے پر مسکراہٹ خدا تعالیٰ کے فضل سے قائم رہی. اور حضور نے فرمایا کہ یہ مسکراہٹ نہیں ہم ضائع ہونے دیں گے. دشمن اس کوشش میں ہے، لیکن دشمن کی ناکامی، اور اس سے زیادہ ناکامی دشمن کی کیا ہوگی؟ اتنا زیادہ جھوٹ بول کے اور اتنی زیادہ فساد پیدا کر کے، اتنا زیادہ اختلاف کر کے، اتنا زیادہ قرآن اور حدیث سے دور جا کے اختلاف اور انشقاق پیدا کر کے، اس کے باوجود وہ کسی ایک احمدی کو بھی مرتد نہیں کر سکے. انہوں نے جائیداد تو ضائع کی ہوگی، کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا دیا، کسی کو قتل کر دیا، شہید ہو گیا وہ بیچارہ. یہ ضرور ہے، یہ ہمارا نقصان تھا، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایمانی لحاظ سے وہ اسی زمانے میں یہ بھی مشہور ہوا تھا، کسی کو انہوں نے پکڑ لیا
کسی احمدی کو اس کو مارا پیٹا, گالیاں نکالیں, جلوس نکالا, پیچھے لوگ اس کو آوازیں کس رہے ہیں, چلو مسجد چلو مسجد چلو, توبہ کرو جا کے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے مسجد لے جاؤ, توبہ کرا لو مجھ سے. وہ مسجد لے گئے, بھی توبہ کرو. ہاں میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ. تو کیا توبہ کیا, میں تو پہلے بھی نماز پڑھتا تھا, اب نماز نہیں پڑھا کروں. میں کہا نماز تو پڑھنی ہے. کہتا پھر کیا توبہ کروں, احمدی ہوتے ہوئے میں اسلامی احکامات پہ عمل کر رہا تھا, اب تو مجھے کہتے توبہ کر لو, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں چھوڑ دوں جو اسلامی حکام پہ میں عمل کرتا تھا. تو یہ صورت تھی. خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدی اپنی اپنی جگہ پر وہ جو انہوں نے, ان کا خیال یہ تھا کہ کفر کا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ احمدی غیر مسلم ہے تو احمدیوں میں ایک ہیبت طاری ہو جائے گی, دہشت طاری ہو جائے گی, احمدی ڈر کر پیچھے ہٹ جائیں گے. یہ ان کی کوشش تھی اور بڑے لمبے عرصے سے تھی. یہ کوئی یعنی کہ 74 میں ایک دم کوئی ایسی بات ہو گئی تھی, وہ 53 میں بھی اس کے لیے انہوں نے کوشش کی, 34 میں بھی اس کے لیے کوشش کی. یہ مسلسل کوشش تھی, مسلسل ان کے حملے تھے جماعت پہ وہ کر رہے تھے. لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید تھی, خدا تعالیٰ کی نصرت تھی, خلفاء کی رہنمائی تھی جو خدا تعالیٰ کی تائید یافتہ تھے. تو اس موقع پہ بھی ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ جماعت کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا. اور خدا تعالیٰ کے فضل سے پھر انہی دنوں میں جو ہمارے نئے مشن کھلے ہیں, حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا وسع مکانہ کا انا کفینہ کل مستہزئین. حضور نے فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وسع مکانہ کا انا کفینہ کل مستہزئین, یہ ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہوں گے, تم اپنا کام کیے جاؤ, اپنے کام کو پھیلاتے چلے جاؤ. وسع مکانہ کا. اور جماعت کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس زمانے میں ہمارے سب بڑے بڑے مشن اس باہر قائم ہوئے. شروع میں چونکہ اتنی وسعت نہیں تھی جماعت کے پاس, تو چھوٹی جگہ لے کے معمولی ایک کمرہ بن گیا, ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے. لیکن خلافت ثالثہ میں پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ بڑے بڑی جگہ بڑے بڑے مشن ہاؤس لیے گئے, اور ایک ایک مشن ہاؤس ایسا تھا کہ سارے مشن ہاؤس جو پہلے بنے تھے اس وقت تک وہ ان میں سما سکیں. تو یہ خدا تعالیٰ کی یعنی کتنی وسعت عطا ہوئی خدا تعالیٰ کے فضل سے, اس کا تو ہم بھی اندازہ نہیں کر سکتے, دوسرے جو ہمارے مخالف ہیں وہ کیا اندازہ کریں گے. بہت بہت شکریہ مولوی صاحب, جزاکم اللہ آپ کا. ناظرین, ہم نے اپنے اس پروگرام میں 1974 کے حوالے سے گفتگو کی ہے, اور ابھی جیسا کہ مولانا عبدالباسط شاہد صاحب نے بتایا ہمیں کہ حضور نے یہی تحریک فرمائی اور نوجوانوں کو اور سب لوگوں کو یہی تلقین کی, جماعت کے تمام ممبران کو, کہ ہمیشہ مسکراتے رہیں. اور یہی موٹو جماعت کو دیا اس وقت کہ جیسے بھی حالات ہوں ہمیشہ مسکراتے رہنا چاہیے. اور ابھی بھی, اور اس کے علاوہ جیسا کہ بتایا مولوی صاحب نے کہ حضور نے نوافل کی تحریک بھی اس وقت فرمائی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مشکل کے وقت میں, چاہے وہ 1974 کے 1934 کے حالات ہوں, 53 کے حالات ہوں, 74 کے حالات ہوں, یا پچھلے دنوں ابھی جو واقعہ لاہور میں پیش آیا مئی 2010 میں, اور اسی طرح انڈونیشیا میں جو واقعہ پیش آیا, حضور نے, ہمارے پیارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے بھی تمام لوگوں کو یہی تحریک فرمائی ہے, باب جماعت کو, کہ نوافل کی طرف توجہ کریں, دعا کی طرف توجہ کریں. اور یہی ہمیشہ ہمارا ریئیکشن رہا ہے. ہمارے خلفاء نے اسی طرح سے ہمیشہ ہر مشکل کے وقت میں, ہر تکلیف کے وقت میں جماعت احمدیہ کی یہی رہنمائی فرمائی ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور جھکیں, خدا تعالیٰ سے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت نے ہر موقع پر, جب بھی کوئی ایسا موقع جماعت کے اوپر آتا ہے, جماعت نے ترقی کی اور جماعت آگے بڑھتی چلی گئی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی ہر لمحہ ترقیات کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے. میں بہت مشکور ہوں مولانا عبدالباسط شاہد صاحب کا, اور اس طرح مکرم محترم مجیب الرحمان صاحب کا جو ہمارے ساتھ پاکستان سے شریک تھے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں, بے وفاؤں میں نہیں ہوں, میں وفاداروں میں ہوں. بے وفاؤں میں نہیں ہوں, میں وفادار